ویلکم سامعین، آپ کو پتہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ اسلام آباد میں بھی ہونے جا رہے ہیں، تو اسی سلسلے میں ظاہرہ ہر کینڈیڈیٹ کی اپنی اپنی مہم اور اپنی اپنی جو مختلف ان کے ورک کیے ہوئے وہ اپنے عوام کو دکھا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ کچھ جاری ہے۔ تو اسی سلسلے میں بھی آج ایک بڑے لیڈر کے ساتھ موجود ہوں، سینئر وائس پریزیڈنٹ 52 53 اور 54 جن کے نیچے آتے ہیں، وہ میرے ساتھ موجود ہیں، محمد عامر شیخ صاحب۔ ان سے آج جانیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کام کروائے ہیں اور کیا کیا کہاں سے عوام کو مشکلات سے نکالا ہے، یہ سب ان سے پوچھیں گے، اور آگے ان کے ارادے کیا ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سر کیسے ہیں آپ؟ سے ٹھیک ہے؟ شکر الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں جی؟ الحمدللہ، بہت شکریہ، تھینک یو سر۔ سر کیسی جا رہی ہے کمپین؟ شکر الحمدللہ جی، ہمارے اسلام آباد ریجن میں 101 یو سی ہیں، ان ساروں کے اندر ہماری کمپین شکر الحمدللہ کہ پی ٹی آئی کی 1 سیٹڈ انشاءاللہ تعالی سسٹم نظر آ رہا ہے، اور ہمیں یہاں پہ پوری اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ پی ٹی آئی پورے اسلام آباد ریجن کے اندر 101 یو سیز کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کلین سویپ کریں گے، اور سب کو جو ہے نا یہ پانی پت کا میدان ثابت ہوگا اب کی دفعہ اسلام آباد انشاءاللہ۔ سر یہ بھی ہے کہ آپ علی نواز کے بہت قریب ہیں، ان سے آپ نے ایسے کون سے کام کروائے ہیں جو بہت عرصے میں نہیں ہو سکے، آپ نے جو علی نواز سے 4 سالوں میں کروائے؟ اس میں جو ہمارا مشن تھا، جس کا ہم نے اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کا وعدہ کیا تھا، اسلام آباد کے حوالے سے میں بات کروں، ایسے تو پورے پاکستان میں تحریک انصاف نے کام کیا، تو اسلام آباد جو فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری ہے اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے رولر ایریے کو ہم نے اٹھانے کی کوشش کی، رولر ایریے کو ہم نے اربن ایریے کے برابر لانے کے لیے پی ایس ڈی پی کے اندر ایک ایسا زبردست قسم کا ہم نے نظام دیا کہ وہ ہمارا رولر بیلٹ جو ہے چاروں طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہات میں ایک انقلاب آ گیا، وہاں پہ روڈز بنائی گئیں جہاں پہ، اور ہم نے 38 بیسک ہیلتھ یونٹس کی بنیاد رکھی، جس میں 19 نئے تھے اور 18 ایسے سک یونٹ تھے جو کام نہیں کر رہے تھے، تو 38 بیسک ہیلتھ یونٹ ہم نے ڈیلیور کی، جس میں موسٹلی رولر ایریا میں تھے ہمارے، اور ان سب کے اندر ہم نے 2020 کے اندر ان کی بنیادیں رکھیں، اور سارے کے سارے ورکنگ پروگریس میں تھے ہماری حکومت میں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ان میں ایک 200 بیڈ کا ہسپتال بھی تھا، اور ان بیسک یونٹ کے علاوہ نیٹ ورک کے حوالے سے بتاؤں، اسلام آباد کی سڑکوں کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان پہ ٹریولنگ کے کیا حالات تھے، پورے اسلام آباد ریجن کی سڑکوں کو ہم نے کارپیٹڈ کیا، 2 دفعہ کیا بلکہ۔ اس کے بعد ہم نے مین جو ہمارے 4 انڈر پاسز تھے، سب سے پہلے میں G7 کا ذکر کروں گا، G7 G8 جو جڑواں بھائی ہیں، ان کے درمیان میں جو ایک دیواریں برلن کی طرح کھڑی تھی، اس کو ہم نے ختم کر کے G7 G8 کا انڈر پاس بنایا، اس سے بڑا زبردست ٹریفک کا فلو اور عوام کو بڑا فائدہ ہوا۔ اس کے بعد ISI کے چوک کے اوپر جو ہمارا انڈر پاس تھا اس کو ہم نے افتتاح کیا، راول ڈیم بائی پاس کا ہم نے آدھے زیادہ کام ہمارے ٹینیور میں پورا ہو گیا تھا، راول ڈیم چوک کا جو بائی پاس تھا اس کے اوپر، اس کے علاوہ کورن برج کے اوپر جو ہم نے اس کو 135 فٹ چوڑا کیا، اور اس کے اوپر بھی ہم نے ایک انڈر پاس دیا، PW والا جو انڈر پاس ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہم نے نوجوانوں کے لیے کام کیا جاب کے حوالے سے، پہلے جو فیڈرل کیپٹل کے ادارے ہوتے تھے اس کے اندر زیادہ جو کوٹا تھا وہ دوسرے صوبوں کا تھا، اور کچھ پرسنٹیج اسلام آباد کے لوگوں کی تھی، تو ہم نے اپنے نوجوانوں کو جاب دینے کے لیے لیجسلیٹو پاور، حالانکہ ہم 1/3 میجورٹی نہیں تھی ہمارے پاس 2/3 جو ہم لیجسلیشن کر سکتے، اس کے باوجود ہم نے بڑی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اسلام آباد کے لیے قانون سازی کروائی کہ فیڈرل کیپٹل کے جو نوجوان ہیں ان کا فیڈرل کے اداروں میں 50% کوٹا ہوگا، اس طرح بھی پولیس کی اسامی آئی ہیں تو اس میں 50% کوٹا اسلام آباد کے لوگوں کا ہے، لڑکوں کا ہے۔ اس طرح جتنے بھی ادارے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے بے شمار ایمبیشن تھے، پر انفارچونیٹلی ہماری حکومت کو پورا نہ ہونے دیا گیا، اور رجیم چینج آپریشن بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی، اور گراس روٹ کے اوپر لے کے ہم لوگوں کو امپاور کرنے کی کوشش کی، جو پرائز کنٹرول کمیٹیاں تھیں لوکلز کو لیا، اور بڑا اچھا سے ہم لوگ مینیج کر رہے تھے اور لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے تھے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ دیں گے۔ سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کا اس میں بھی بڑا رولز ہے، جو ساس پروگرام کا جو آفس ہے، اب تو بینظیر وہ ان کا نام دوبارہ چینج کر دیا گیا ہے، یہ بھی جو ہے وہ اسلام آباد G7 میں لانے میں اہم کردار ہے آپ کا ہے، تو کیا آپ نے اس پہ کچھ کام کیا تھا یہاں پہ لانے پر؟ بالکل جی، احساس پروگرام کے 150 کے قریب ماڈل یونٹس بننے تھے پورے پاکستان کے اندر، اور G7 کیونکہ غریب لوگوں کا علاقہ ہے، یہاں پہ موسٹلی جو ہیں ہمارے بھائی کلاس 4 کے، گریڈ 4 کے
سرکاری امپلائیز ہیں اور ایک پسا ہوا سیکٹر ہے ہمارا. تو میں نے اس کے اندر کوششیں کی اپنے ایم این ایز کے ساتھ, سیکرٹری جنرل سعد عمر کے ساتھ اور علی نواز امان صاحب کے ساتھ. پہلا احساس پروگرام کا جو ماڈل یونٹ ہے وہ ہم نے G7 میں بنایا, اور اس کے اندر اس کو اتنا ہم نے جدید بنایا تھا کہ آپ اس پہ وزٹ کریں تو آپ دیکھیں کہ اس میں 150 سے زیادہ پروگرامز ہم نے دیے تھے, جس میں ارضا کی پیمند کاری تک شامل تھی, اور ماڈرن بزنس سینٹر ہم نے ادھر دیا تھا, غریب لوگوں کا کھانے کا بھی نظام تھا وہاں پہ اسی ٹائم, اور سارا جو ہے نا ہم نے آپریٹنگ سسٹم جو ہے ٹوکن سسٹم پہ رکھا ہوا تھا, کمپیوٹرائزڈ, کہ کسی کی آپ کو ہیلپ کی ضرورت نہیں تھی وہاں پہ, کسی سفارش کی ضرورت نہیں تھی, اور وہاں پہ بے انتہا رش رہتا تھا. نام یہ جو مرضی رکھ لیں, جی جی. اس کا بھی انہوں نے ہمارے احساس پروگرام کا نام چینج کیا, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم نے اپنے لوگوں کے ریلیف کے لیے بنایا ہے. اور ہمارا وہ پہلا جو ماڈرن یونٹ تھا احساس پروگرام کا, وہ ورک ان پروگریس ہے اس ٹائم G7 کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے G7 کے لیے اور ہماری کچھ ایفرٹ ہے اس کے اندر کہ ہم نے اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اس میں کام کیا, اور ہم اس میں کامیاب رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے. چلو سر, یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن جب یہ بتائیے گا جب آپ اس پہ جب آپ نے آپ کی حکومت نہیں تھی, اس سے پہلے آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ اسلام آباد میں کیا چیلنجز ہیں جن کا میں نے سامنا کرنا پڑا اور کرنا ہے, اور اس کے بعد وہ میں نے وہ کام کیا, اور اس پہ کتنی مشکلات آئی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ تھوڑا تفصیل سے بتائیے گا. یار اس کے اندر تو دیکھیں بے شمار کام اسلام آباد میں ہونے والے ابھی بھی نہیں ہوئے. اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس پریکٹیکل پاور نہیں رہی 2/3 میجورٹی کی لیجسلیشن کی. ہم قانون سازی کرنا چاہتے تھے کہ ہم اپنے اسلام آباد کے ماسٹر پلان کے اوپر عمل درآمد کریں. ہم قانون سازی کرنا چاہتے تھے کہ اپنے لوگوں کے ریلیف کے لیے جو بہترین قوانین ہیں وہ ڈیلیور کریں, ان کے اندر چینجز کریں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف 2/3 پاور کے اندر نہ رہی اور ہم لوگ لیجسلیشن نہ کر سکیں. بلدیات کو لے لیتے ہیں, بلدیات کے اندر ہم نے ایک آرڈیننس بنایا تھا لوکل باڈی ایکٹ, جس کو ہم نے صدارتی آرڈیننس کے تھرو لے کے آئے, پارلیمنٹ میں لے کے جا رہے تھے اس کو. تو اس کے اندر ہم نے میئر کے ڈائریکٹ الیکشن کی سجیشن تھیں اور لوگوں کو امپاور کیا گیا تھا اس کے اندر. پر یہ جو دوسری ہیں جن کو سیاسی طاقتیں تو نہیں کہنا چاہیے, پاکستان دشمن طاقتیں مجھے تو یہ لگتی ہیں. وہ کیوں سر؟ وہ اس لیے کہ جو کام پبلک ریلیف میں ہوتا ہے وہ چاہے کوئی بھی پارٹی لے کے آئے اس کو انڈورس کرنا چاہیے, اس کا ساتھ دینا چاہیے. اچھا سر, انہوں نے ایسے کون سے کام ہے جنہوں نے ساتھ نہیں دیا, یہ گنا دیں ایک دو ذرا. میں لوکل باڈی ایکٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو لوکل باڈی ایکٹ جو بن بھی گیا, آرڈیننس بن بھی گیا اس کا, تو انہوں نے اس کو تھرو کورٹ جو ہے اس کے اندر لکونے نکالے اور اس کو ریجیکٹ کیا. حالانکہ میئر آف اسلام آباد ڈائریکٹلی آنا چاہیے تھا, وہ بڑا اچھا پروپوزل تھا, تو اس کو انہوں نے ڈینائی کرایا. اس کے بعد جو بھی اور بڑے بڑے لوگوں کے ریلیف کے کام ہوتے ہیں اس کے اندر یہ ہرڈلز ڈالتے ہیں, اور کسی کی ایکسٹینشن ہونی ہو تو اس کے اندر یہ سارے ایک ہو جاتے ہیں. سر آپ بس 2-3 سوال کریں, آپ میئر کے بھی کنٹیکٹ ہیں, اور آپ کے اب ذہن میں کیا ہے کہ آگے میں نے کیا کرنا ہے, وہ عوام کے لیے کیا کریں گے؟ میئر کا فیصلہ تو ہماری جماعت نے کرنا ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کا اتنا سا کارکن ہوں, اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ہمارا منشور ہے, ہمارا جو نظریہ ہے ہمارے لیڈر کا کہ پاکستان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور نہ جھکنا ہے, نہ اپنی قوم کو جھکنے دینا ہے, اور کبھی کسی کے آگے لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دینا. ہم نے اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے, اپنے لوگوں کو ریلیف دینا ہے, اپنے لوگوں کو امپاور کرنا ہے, اور ان کے لیونگ کنسیپٹس کو ہم نے بہتر کرنا ہے, ان کے لیونگ سٹینڈرڈس کو ہم نے بہتر کرنا ہے. اچھا سر ٹھیک ہے, میں آپ کے سوال چھوڑے مختصر اس لیے کروا رہا ہوں جواب کی, تاکہ اتنے زیادہ سے زیادہ آپ سے پوچھ سکوں. سر یہ بتائیے گا, عمران خان صاحب پھر آ رہے ہیں تو اس بار کیا پلاننگ ہے؟ یار ہماری پلاننگ یہی ہے, ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, فری اینڈ فیئر اور فوری الیکشن. فوری الیکشن کی وجہ کیا, آپ تو تھوڑا عرصہ رہ گیا ہے پھر بھی آپ فوری الیکشن چاہتے ہیں؟ یار یہ جو پی ڈی ایم ہے, یہ دیکھیں مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, غریب لوگوں کا, سفید پوش لوگوں کا, بلکہ اب تو امیروں کا بھی پاکستان میں رہنا مشکل ہو گیا. پاکستان کے اندر وہ تو مہنگائی کے خلاف احتجاج بھی بہت سارے انہوں نے کیے ہیں. ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ جو آتی تھی وہ مائنس میں, آپ کو پتہ ہے, اور جو لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے وہ اپنا سرمایہ سمیٹ کے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. لوگ یہاں سے پراپرٹیز اپنی بیچ کے باہر کے ملک جا رہے ہیں, نہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. بلکہ دوسرا بڑا ڈیزاسٹر یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ سرمایہ کاری کر رہے تھے وہ اپنا سرمایہ پاکستان سے نکال رہے ہیں. تو کنٹری ایسے نہیں چلتے, ایسے تو لوگ ان کے اوپر کسی کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے واٹ از گوئنگ ٹو بی ہیپن دی نیکسٹ ڈے.
ایک دن تو دور کی بات، 1 گھنٹے کا جب سے یہ حکومت آئی ہے، ایسی پاکستان کے اندر فضا بے یقینی کی جس نے سارے سرمایہ کاری کے ماحول کو، اعتماد کے ماحول کو، پاکستان کی کریڈیبلٹی کو داؤ پہ لگا کے رکھا ہوا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف تو ان کو ایک منٹ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان پہ مسلط رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، لوگوں کا اعتماد ہو، سرمایہ کاری آئے، ہمارا ملک آگے کی طرف جائے، لوگوں کے فیصلے لوگ کریں، نہ کہ ایک منٹ نہیں چاہتے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بار آپ خان صاحب کامیاب ہو جائیں گے؟ یار پہلے بھی ہم لوگ کامیاب تھے، پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف بھرپور طریقے سے کم بیک کر چکی ہے اللہ پاک کی مہربانی سے، اور ہم 2/3 میجورٹی کی اسٹیم پوزیشن میں، آپ نے بھی دیکھا نہیں جو الیکشن ہوئے تھے ضمنی الیکشن، تو 9 سیٹیں میں سے 8 میں سے 7 میں، بالکل جی، بالکل پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اگر ان کو ڈر نہیں ہے تو میدان میں ہے نا، یہ ہمارا مقابلہ کرنا چاہ رہی ہے نون لیگ غیر سیاسی طریقے سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ووٹ کے ذریعے، عوام کے ذریعے سے ہم ان کو جواب دیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمارے لیڈر کو ڈسکوالیفائی کرا دیں، ہمارے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرا دیں، اور الٹے سیدھے کیسز میں پھنسا دیں۔ ابھی پاکستان تحریک انصاف کی جو لوکل تنظیم ہے یہاں پہ، ان کے اوپر 50+ FIR ہیں، سب جھوٹی، سب جھوٹی۔ پاکستانیوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، تحریک انصاف کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پر اللہ کی مہربانی سے حق حق ہوتا ہے، ظلم ظلم ہوتا ہے، ظلم ختم ہو جاتا ہے اور حق ہمیشہ رہتا ہے۔ حق کے لیے لڑنا مسلمانوں کی روایت رہی ہے، اور اس روایت کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھیں گے۔ جی سر، کافی لمبا پروگرام ہو گیا، بس آخری سوال، خاص پیغام کوئی G7 کے عوام کے لیے؟ میرے G7 کے دوستوں، میں آپ کے لیے تو میں بڑی خاص بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو مشن ہے وہ اپنے لوگوں کو امپاور کرنا ہے، اپنے لوگوں کو طاقت دینا ہے، اپنے لوگوں کو ریلیف دینا ہے۔ یہ میرا G7 کے حوالے سے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور یہ جو آنے والا بلدیات الیکشن ہے، میں اس میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پوری طاقت سے اس کی کمپین کریں، تحریک انصاف کو کامیاب کرائیں، مجھے اور میرے پینل کو پوری ووٹ اور سپورٹ کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ جتائیں، ہم آپ کو ڈیلیور کر کے دیں گے۔ آپ کو امپاور کرنا، آپ کو ریلیف دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہوگا انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ محمد عامر شیخ صاحب، آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا۔ سامعین، آپ اسی کینڈیڈیٹ کو منتخب کیجیے گا جو آپ کے لیے بہتر ہو، جو آپ کے ملک کے لیے بہتر ہو، جو آپ کے ملک کے لیے کچھ کر سکے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔